like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Maulana Abdul Hadi. Press the bell icon for latest videos. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أباه كما قال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، مسلمان کی زندگی اگر سنت والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت بنائے گا. اس کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. نہ صرف عزت، چین، سکون، راحت، خوشیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سنت والی زندگی میں چھپائی ہوئی ہے. اگر یہ نظر آ جائے تو لوگ تلواروں سے ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت، پاکیزہ، نورانی طریقوں میں عزتیں، سکون، چین، راحت، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے چھپائی ہوئی ہے. اسی سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اہم بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں انما یرفع اللہ الشخص، کہ اللہ رب العزت یرفع، مقام، عزت، اونچائی بخشتا ہے انسان کو، دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کو بخشتا ہے بقدر تمسکہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی اس کی زندگی میں سنت ہوگی اتنے ہی اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. تو دیکھیں، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد سنت والی زندگی اپنائیں گے. اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنی عادتوں کو سنتوں میں تبدیل کر دو. دیکھو، ہم سب کرتے ہیں لیکن ہم ایز اے عادت کرتے ہیں، ایز اے سنت نہیں کرتے. اگر ہم اس کو عادت کے طور پہ کریں گے کوئی ثواب نہیں، لیکن اگر ہم اس کو سنت کے اعتبار سے، نیت سے کریں گے تو واہ واہ کہ عمل بھی ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. اب جیسے آدمی سونے جاتا ہے تو سنت طریقے پہ سوئے، جاگتا ہے تو سنت طریقے سے جاگے، دعا پڑھتے ہوئے جاگے، کھانا کھائے تو سنت کے مطابق. آپ کو سب معلوم ہے اس بارے میں کہ کس طرح سنت والی زندگی اپنائی جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو خاص طور پہ بچپن سے ہی یہ ذہن بنائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی طریقوں میں کامیابی ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں نہ آسٹریلین چلتا ہے، نہ کینیڈین چلتا ہے، نہ پاکستانی، نہ ایرانی، نہ افغانی، نہ ترکمنستانی، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں محمدی کون ہے یہ چلتا ہے. اللہ ہم سب کو محمدی بنائے. جیسے بلال تھے رضی اللہ عنہ، اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دیا، اللہ نے وہ عزتیں دی، اللہ نے وہ عزتیں دی کہ 1400 سال بعد بھی آج میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد کا نام بلال ہو، مسجدوں کا نام بلال ہے. اور دوسرے ہاتھ پہ دیکھو تو ابو لہب سکا چاچا، اور ابو لہب شعلے کا باپ، خوبصورت سید سردار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نار. نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. سیصلی نار، آگ اس کا انتظار کر رہی ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے گزارش ہے کہ آج کے بعد نیت کرو کہ کوئی کام خلاف سنت نہیں ہوگا تو واللہ باللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے گا، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.